فاستقم کما امرت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ راہ حق پر جمے رہیے، قائم رہیے، بالکل ویسے ہی جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ کیا، استغفار کیا یا اللہ کی طرف رجوع کیا، وہ لوگ بھی حق پر ڈٹے رہیں، جمے رہے۔ جیسا جمے رہنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اللہ کے بندو، اہل ایمان لوگوں، سرکشی نہ کرو، حد سے آگے نہ نکلو۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یاد رکھو اگر تم لوگ حد سے آگے نکلو گے، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے ان حکموں پر نہیں چلو گے، اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا مطالبہ تم سے کیا ہے ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے، من مانی زندگی بسر کرو گے، اپنی خواہشات کی، ناجائز خواہشات کی تکمیل میں لگے رہو گے، تو یاد رکھ لو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا، لوگو تم سب کے سب پورا کرو، کس کو؟ عہد کو، وعدے کو۔ وَأَوْفُوا عَهْدَ اللَّهِ، تم سب کے سب اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدہ کو پورا کرو، جو تم لوگوں نے اذا عاہدتم، جو تم لوگوں نے عہد کیا، وعدہ کیا، قول و قرار اللہ رب العالمین سے کیا ہے، اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کرو۔ یعنی رمضان میں ہم نے یہ عہد کیا تھا اللہ سے، یا اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما، ہم دوبارہ گناہ کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ ہم نے وعدہ کیا نا، یا اللہ ہم تیرے توفیق سے رمضان میں روزے رکھے، یا اللہ تو ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اوفو، تم سب نے جو اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ سے جو قول و قرار لیا ہے، اس عہد کو توڑو مت، اس عہد کو پورا کرو، اس عہد پر تم قائم رہو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم نے قسمیں اٹھائی ہیں، قسم کی پختگی کے بعد جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، تم نے قسم کھا کر کے کہا ہے، یا اللہ ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے اس کا پورا اجر عطا فرما دے، یا اللہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے روزے کے پورے ثواب عطا فرما دے، یا اللہ ہم میں سے جنہوں نے بھی افطاری کرایا ہے یا اللہ ان کی افطاری کو قبول فرما لے۔ تم نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر تو ان چیزوں کو قبول کر لے گا، یا اللہ ہم زندگی میں کبھی بھی بے نمازی نہیں بنیں گے، یا اللہ زندگی میں کبھی بھی ہم منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، یا اللہ ہم کبھی بھی تیرے دین سے، تیرے شریعت سے، تیرے راستے سے ہٹ کر کے زندگی بسر نہیں کریں گے۔ یہ تم نے قسمیں اٹھائی ہے تو وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، جب تم پختہ ارادہ کر لیا ہے، پختہ ارادے کے ساتھ قسم کھایا ہے، عزم اور ارادے کے ساتھ جب قسم اٹھائی ہے تو اس قسم کو نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے اس پر اللہ کو گواہ بھی بنایا ہے، اللہ کو ضامن بھی ٹھہرایا ہے، اس لیے اس قسم کے عہد کو نہ توڑو، اس قسم کے قسم کو نہ توڑو۔ ان اللہ یعلم بما تفعلون، کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین ان چیزوں کو کیا کر رہا ہے؟
اللہ رب العالمین ان چیزوں کو جانتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا رمضان میں اتنی بھیڑ نمازیوں کی لگی رہتی تھی، آج ہماری حالت کیا ہو گئی رمضان جانے کے بعد؟ مسجد میں فجر کی نماز میں مشکل 3 صفیں پوری ہو رہی ہے، 3 صف پوری ہو رہی ہے۔ تو ہم نے وعدہ کیا جو اللہ سے توڑا اس کو، ہم نے جو نیکی کیا ان نیکیوں کو خراب کرنے میں جٹ گئے۔ ابھی تو 11واں دن ہے عید کا، شوال کا 11واں دن ہے اللہ کے بندو، آدھا مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، آدھا مہینہ بھی نہیں ہوا، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 4 ہفتے نہیں گزرے اور ابھی ہم نے مسجد ویران کرنا شروع کر دیا۔ ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہماری مسجدوں میں 3 صفیں بننے لگ گئی۔ ابھی کچھ مساجد کی خبر یہ ہے جن مساجد کے اندر 3 منزلہ بلڈنگ نمازوں میں بھر جایا کرتی تھی، آج ان مساجد کی خبر یہ ہے کہ 3 صفیں فجر میں ہو رہی ہے۔ کہو پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کو ذلیل ہونے نہیں دے گا، ہم کو ناکام ہونے نہیں دے گا، ہم کو مظلومیت کا شکار رہنے نہیں دے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، دشمنوں کو مغلوب کرے گا۔ کس منہ سے کہتے ہو یار؟ شرم آنی چاہیے اہل ایمان کو، غیرت آنی چاہیے کہ تم گناہوں میں سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک 11 مہینہ ڈوب کر کے رہو، 1 مہینہ روزہ رکھ کر کے کمال کی بات کر دیتے ہو، 1 مہینہ قرآن پڑھ کر کے اللہ پر احسان کر دیتے ہو اور یہ کہتے ہو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ خود اپنی حفاظت تو کر نہیں پا رہے ہو، خود نمازوں کی پابندی کر نہیں پا رہے ہو، ابھی 11واں دن ہے ہماری اور حالت یہ ہو گئی کہ ہماری 3 صفیں ہونے لگ گئی مسجد میں۔ ارے نفلی نماز تو جانے دو، سنتیں جانے دو، فرائض چھوڑ گئے، ابھی 11 دن میں فرائض کھا گئے۔ یہ ہماری مسلمانوں کی حالت ہے۔ پھر اللہ کی مار نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ خود آ کر کے عذاب کا کوڑا اپنے سر پر نہیں برسائے گا۔ ظالموں کو جو آپ کے آس پڑوس میں ہیں، آپ کے قریب میں ہیں، ان کو کھڑا کرے گا اور اللہ ان کو حکم دے گا ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو ذلیل کرو، کیونکہ یہ اللہ کے دین پر نہیں ہے مسلمان، ان کو ذلیل کرو، ان کو خون کے آنسو ان کے آنکھوں سے بہاؤ۔ یہ کون حکم دے گا؟ یہ اللہ حکم دے گا ظالموں کو کہ ان پر ظلم کرو۔ تو اللہ نے کہا نا قرآن میں جو حالتیں تم پر آتی ہے، جو مصیبتیں آتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو یہ ہم کماتے ہیں روزانہ، یہ کام کرتے ہیں، ہم یہ کام روزانہ کرتے ہیں، اپنے سر پہ ان مصیبتوں کو لاتے ہیں، ان آفتوں کو لاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں آفتیں، یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے کہ تہذیب و تمدن میں وہ عیسائی تھے، تہذیب و تمدن میں، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر کے شرمائے یہود۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی، یہود شرمائے، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے یہود کو غیرت آ جائے، یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو استغفار کیجئے، اللہ کے دین پر قائم رہیے، یہی اللہ نے مطالبہ کیا انسانوں سے، فاستقم کما امرت۔ جیسے رمضان میں تھے ویسے ہی نمازوں پر جمے رہیے، جیسے رمضان میں قرآن پڑھتے تھے ویسے ہی سال بھر قرآن کی تلاوت کا ایک وقت اپنے پاس رکھیے، جیسے رمضان میں نمازوں کے فرائض کے پابند آپ تھے ویسے ہی سال بھر نمازوں کی پابندی کیجئے، تو اللہ ہر آنے والی آفتوں کو ہمارے آپ کے سر سے دور کرے گا، ظالموں کے ہاتھ کو روک دے گا، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے گا، امن و شانتی کا ماحول جو ہے بحال کر کے اللہ پاک رہے گا۔